لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ میں نے ساری بیویوں کے ساتھ میں برابری کا خیال رکھتا ہوں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میرے اختیار میں نہیں، وہ یہ ہے کہ دلی محبت وہ حضرت عائشہ سے میری زیادہ ہے. اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں، اس میں اس حوالے سے اے اللہ مجھے جو ہے وہ نہ کرنا. اس حوالے سے مجھ سے کیونکہ بظاہر تو یہ بات آ رہی ہے کہ دوسری عورتوں کے حقوق میں کمی آ رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ جو ہے جو بے اختیاری چیز ہے اس میں تمہیں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، جو بے اختیاری چیز ہے، کیونکہ یہ جو دل ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو ایک بیوی کے ساتھ اگر زیادہ محبت ہے دوسری کے ساتھ کم ہے تو یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے. دونوں کے حقوق برابر ہو، کپڑا دونوں کا ایک جیسا ہو، کھانا پینا ایک جیسا ہو، گھر ایک جیسا ہو، سب کچھ ایک جیسا ہو. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اکثر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب سفروں میں لے کر جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کیا کرتے تھے. قدرتی بات یہ ہے کہ اکثر طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن نکل آتا تھا اکثر طور پر. اور اتنی محبت حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، شاید آپ نے یہ حدیث نہ سنی ہو، مسلم شریف کی بڑی جو ہے مشہور حدیث ہے، کتاب العتیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں ایک ایرانی ہمسایہ موجود تھا. انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ سے فرمایا کہ آپ عرض کی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آج عائشہ کے گھر میں موجود ہوں، تو کیا میری دعوت ہے یا عائشہ کی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف آپ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اکیلا نہیں آ سکتا. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پیغام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے میری دعوت ہے یا عائشہ کی بھی ہے؟ انہوں نے کہا صرف آپ کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اکیلا نہیں آنا چاہتا. تیسری مرتبہ جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بھی ہے اور حضرت عائشہ کی بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس کی وجہ مفسرین کرام نے محدثین کرام نے لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں سے کھانا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں تو کھانا کھا لوں اور میری بیوی گھر میں بھوکی. اللہ اکبر، یہ بھی بات بڑی اچھی ہے. آج کل ہم لوگ باہر تو چلے جاتے ہیں پارٹیوں میں، اپنے لیے اچھے سے اچھے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کا خیال نہیں ہوتا. اس لیے اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم خود باہر کھانے کے لیے جائیں تو کچھ نہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی دیا. بیوی کا بھی بڑا حق ہے. آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کا حقوق، بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا، اسے تو ہم ظلم سمجھتے ہیں. اگلے جگہ میں انشاءاللہ تفصیل پر حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کا میں تفصیلی ذکر کروں گا، لیکن مختصر بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیا پیالے سے، کچھ پانی بچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، پانی پینے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ تم نے پیالے کے کون سی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا؟ سنیے گا، پیالے کے کون سی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر منہ لگا کر پانی پیا. یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے کہ بیوی کے ساتھ محبت کیا چیز ہوتی ہے. آج ہمارے دلوں میں محبت ہے لیکن دوسرے عورتوں کی، اپنی بیوی کی محبت نہیں ہے. اپنی بیوی کو ہمارا دیکھنے کا دل نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ مین وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ، یہ آپ زندگی کا تجربہ لے لیں، جو آدمی زیادہ گانے سنے گا اس کی حیا ختم ہو جائے گی. اس کے دل میں ہر وقت جو ہے وہ فلمیں دیکھنے کا شوق تو ہوگا، وہ غیر محرم عورتوں کو، وہ جو برہنہ عورتیں ہوں گی ان کو دیکھنے کا شوق ہوگا. اپنی بیوی کے ساتھ اس کا دل نہیں لگے گا، اپنی بیوی کو دیکھنے کا دل نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی جو شریعت نے جو اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے اہل خانہ حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اور آج ہم لوگ جو ہے وہ باہر کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور موجودہ دور میں بدکاری پھیلنے کا ایک جو جتنے بھی وجوہات ہیں ان میں سے ایک مین وجہ یہ ہے. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اور دوسری جگہ پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی محبت، ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ آگے چلے جائیں، حضرت عائشہ میرے ساتھ ہے تو آپ آگے چلے جائیں. صحابہ تمام پہلے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں، دوڑ کا مقابلہ نہ کریں.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ٹھیک ہے یہ دیکھیے میرے نبی ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کس طرح تعلقات ہونے چاہیے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کا نمونہ ہمیں بتا کر گئے, لیکن ہم اگر سیکھے تو سے ہم تو جلاد بن کر زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں بیوی پر ایک روب دبدبہ ہمیشہ ہونا چاہیے, ہم ظالم ہونے چاہیے کہ گھر میں داخل ہو تو بیوی توبہ کرنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں گھر میں کون سا ظالم بادشاہ آ گیا. پھر کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوڑ نہ لگائے. حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے دوڑ لگائی. تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آہستہ چلے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آگے چلے گی اور جیت گئی. دوسرے موقع پر ایک اور غزوے پر ایسا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر آگے بھیج دیا, حضرت عائشہ سے دوڑ لگائی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدن سے تھوڑی سی وزنی ہو چکی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے نکل گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہلی والی دوڑ کا بدلہ ہے, پہلے تم مجھ سے جیت گئی تھی آج میں تم سے جیت گیا ہوں. اس واقعے پر ایک بات کر کے بات آخری آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں آج موجودہ دور میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, موجودہ دور میں ہم کیا آپ میں سے ہم میں سے کوئی آدمی اتنا جھگڑا رکھتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے اتنا جھگڑا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور میں یہ بیان کر رہا ہوں, پتہ نہیں مجھ پر بھی اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرے اوپر بھی شاید کفر کا فتویٰ لگ جاتا کہ مولوی نے یہ کیسی بات کر دی. کیونکہ آج کل ہمارے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو چکی ہے. ہم نے تو خاص طور پر دینداروں کے لیے یہ بات بڑی مشکل قرار دے دی ہے. علماء جو ہے تو انبیاء کے بارے سے ان کے لیے ہم نے زندگی بڑی مشکل کر دی ہے, بڑی مشکل کر دی ہے. اگر مولوی بیچارہ اگر اپنی بیوی کو پڑھانے کے لیے لے جائے, مولوی صاحب دیکھو یہ کیا کام کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اگر مولوی جو ہے وہ یہ تو دور کی بات ہے, یہ اتنا دور کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں معاملہ ایک مرتبہ حبشی وہ جو ہے عید کے دن حبشیوں کا یہ عام طور پر ہے, وہ خنجروں کے ساتھ یہ وہ کھیل تماشا کرتے ہیں, ایک ان کا کھیل ہوتا ہے, تو وہ کھیل رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے دیکھنا چاہتی تھی لیکن چھوٹی تھی, نظر نہیں آ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ دیکھنا چاہتی ہوں, ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہوں؟ آپ نے حضرت عائشہ نے عرض کیا ٹھیک ہے دیکھنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھایا, بچی تھی, کندھے پر بٹھایا, اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کیونکہ پردہ بھی تھا اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بالکل پیچھے ہو کر آہستہ آہستہ سے دیکھ رہی تھی تاکہ مجھے وہ نظر آتا رہے. تو کبھی میں اس طرف سے ہو جاتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تو پھر اس طرف گردن کر لیتے, میں اس طرف سے دیکھتی رہتی. اور جب تک میں نے نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں روکا اور میں وہ دیکھتی رہی, وہ کھیل دیکھتی رہی. تو یہ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت سکھائی, ہمیں معاشرت سکھائی ہے. آج ہم لوگوں نے تو دین اتنا سخت کر لیا ہے, خاص طور پر علماء کے لیے, اپنے لیے تو ہمارے لیے آسانی ہے. میں کہتا ہوں میں سود بھی کروں میرے لیے جائز, میرے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا حرام مال جائز, لیکن مولوی صاحب کے لیے جو جائز کام ہے وہ بھی ناجائز. اس لیے میرے بھائی ہمیں مولوی کو دین سمجھانا چاہیے. مولوی الحمدللہ ہم سے زیادہ دین سمجھتے ہیں, ہم سے زیادہ آج اگر مولوی تھوڑی سی تفریح کے لیے میچ کھیلنے کے لیے چلا جائے فوراً فتویٰ آ جاتا ہے, اس کے پیچھے دماغ نہیں ہوتی. مولوی صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ جی مولوی صاحب وہاں پر گئے, مولوی صاحب نے تفریح کی, مولوی صاحب باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے. کیا مولوی کے دل میں دل نہیں ہے؟ مولوی انسان نہیں ہے؟ بڑی عجیب تربیت بن چکی ہے. اس لیے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مولوی کی تربیت کرنے والے علماء کے وارث ہیں, علماء نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے, ہمیں اس کی تربیت کی ضرورت نہیں, ہمیں ان سے تربیت لینی چاہیے. اس لیے مولوی کی تربیت کی فکر آپ نہ کریں کبھی بھی, کسی بھی معاملے پر مولوی کی تربیت کی فکر نہ کریں. مولوی ہمارے بڑے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بھئی کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اس چیز کا خیال کریں. اللہ پاک سے دعا, اللہ پاک جو کچھ کہا سنا کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے ہر معاملے میں علماء سے رائے لے کر چلیں اور علماء کے لاگو پر عمل کریں. بات خدا بار الحمدللہ. اگلے جمعہ میں بھی انشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں